کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنیں ہوں گی. بہنیں یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا ذمہ دار بھی اب بھائی ہو گیا نا. تو جس کی 3 بیٹیاں یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور بہنیں اس کی نگرانی میں ہوں، تو جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کو پڑھایا ہو، لکھایا ہو، اچھا ادب سکھایا ہو اور اچھی تعلیم دی ہو اور اس کے بعد ان تینوں کا نکاح کر دیا ہو، ان تینوں کی شادی کرا دی ہو، دیندار گھرانے میں ان کا گھر بسوا دیا ہو، تو ان تینوں کا نکاح کرا کے ان کا گھر بسانے والا، ان بہنوں اور بیٹیوں کا گھر بسانے والا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. کہاں رہے گا؟ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا. صحابہ کرام مسجد میں پہنچ گئے، یہ مال تو سب میں تقسیم ہوگا. تو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو دیکھا صحابہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ گئے. ابھی اذان ہوتی تھی تب آتے تھے، آج تو یہ پہلے ہی آ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لگتا ہے شاید تمہیں خبر مل گئی کہ آج مال تقسیم ہوگا. بحرین سے مال آیا تھا، بہت مال، تو سب صحابہ میں بٹنا تھا. تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول مال آیا، میری بیوی نے بھی چولہا سنبھال لیا ہے کیونکہ اس مال میں میرا بھی حصہ ہے، آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا. حضرت عائشہ نے 15 دن چولہا نہیں جلا ان کے گھر، عائشہ نے چولہا سنبھال لیا. اللہ کے رسول آج تو کچھ ملے گا؟ ہاں آج گوشت پکے گا ہمارے گھر، تم چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہا پوت لو. فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم کرنا شروع کر دیا. تقریباً 11 بج گئے، یعنی زوال کا ٹائم ہو گیا، تب تک مال بانٹتے رہے اللہ کے رسول اور سب کو دے دیا. اللہ کے رسول کے حصے میں بھی 2 تھیلے آ گئے، 2 تھیلا بھر کے مال. سب لوگ جا چکے. اللہ کے رسول اپنے 2 تھیلے لے کر جیسے ہی گھر کی طرف بڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا راستہ 2 یتیم بچوں نے روک لیا. ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال. ایک نے دایاں تھیلا پکڑ لیا، ایک نے بایاں تھیلا پکڑ لیا. ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے. ایک نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے. ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی. دوسری بیوی جو اس کے پاس آئی ہے وہ مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں مانتی ہے، وہ اپنے اور بیٹوں کو کھلاتی پلاتی ہے، میرا خیال نہیں رکھتی. دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے. ادھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی، وہ باپ مجھے کچھ نہیں سمجھتا ہے اور وہ میری ماں کا غلام سا بن کے رہ گیا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم کیجیے. دائیں نظر ڈالی تو 7 سال، بائیں نظر ڈالی تو 8-9 سال. ہاتھ کی بندش ڈھیلی پڑ گئی. یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا اور وہ تھیلا اس بچے کو دے دیا. دونوں بچے دونوں تھیلے لے کے جانے لگے اور اللہ کے نبی یوں کھڑے ہو کر ان دونوں یتیم بچوں کی طرف نظر ڈالنے لگے اور اس وقت تک ان یتیم بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں یتیم بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے. پھر دروازے کو دستک دی. حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا. دیکھتی کیا ہے؟ جس پوزیشن میں دونوں ہاتھ خالی کر کے اللہ کے نبی جس حال میں گئے تھے اسی حال میں واپس آ گئے. ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پہلا سوال، اے اللہ کے نبی خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے، 15 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا. آپ ہی نے تو کہا تھا گھر کا چولہا سنبھال لو، میں نے لکڑیاں رکھ دی، آپ تو کچھ لے کے ہی نہیں آئے. فرمایا عائشہ بیٹھو بیٹھو. جی پہلے بات بتاؤ کیا ہوا؟ عائشہ مجھے 2 تھیلے ملے تھے، دونوں تھیلے بھرے ہوئے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا. دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا. ایک نے ایک ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا. ایک نے کہا میری ماں نہیں ہے، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے.
ایک نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری عورت مجھے بیٹا ہی نہیں مانتی۔ دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، وہ کہتا ہے میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ میری بیوی کا غلام بن کے رہ گیا ہے۔ عائشہ ایک کی عمر 7 ایک کی عمر 9، میرے ہاتھوں کا میں کمزوری آ گئی، میرے ہاتھ ہلنے لگے۔ عائشہ میں نے اپنا تھیلا ایک 7 سال کے بچے کو دے دیا، دوسرا 9 سال کے بچے کو دے دیا۔ رو رہے ہیں اللہ کے نبی۔ حضرت عائشہ آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہیں کام تو اچھا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ کے رسول سارا دینا کیا ضروری تھا؟ سارا ہی دے دیتے، لیکن اتنا تو دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ 2 مٹھی اس میں سے 2 مٹھی اس میں سے، اور پھر سب دے دیتے کہ آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں نے یہی سوچا کہ تھوڑا سا نکال لوں، لیکن جب اس کا منہ کھولنے لگا تو ان دونوں یتیم بچوں کے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا ان 2 مٹھی میں ہو کیا جائے گا، ہم تو کسی طرح رہ لیں گے، لیکن ان یتیم بچوں کے مال میں کمی کیوں کروں؟ میں نے دونوں دے دیا۔ عائشہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتی ہو، میں جانتا ہوں۔ عائشہ تمہارے باپ ابو بکر تو آج بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو آج بھی زندہ ہیں، تمہیں کیا معلوم یتیمی کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا عائشہ یتیمی کا درد محمد سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ جب گھر میں پیدا ہوا آمینہ کے پیٹ سے، اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تو میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے گزر گئے۔ عائشہ جب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے میرے باپ کی قبر پہ لے گئی اور پہلی بار میں نے اپنے باپ کی قبر کو قریب سے دیکھا، اس وقت میں جانتا نہیں تھا، اتنا جانتا تھا کہ اس قبر میں جو سو رہا ہے وہ کبھی اٹھے گا نہیں، لیکن کبھی اٹھے گا جب ملاقات ہوگی۔ میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر دکھا رہی تھی، میں اپنے باپ کی قبر کو غور سے دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ پیچھے میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری ماں بے ہوش پڑی تھی، میں نے ہاتھ پیر چلائے تو دیکھتا ہوں کہ اس کی روح نکل چکی ہے۔ باپ کی قبر کے اوپر، باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے، باپ کے صدمے میں روتے روتے اسی قبر کے پاس مقام ابوا میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کے عبد المطلب چلے گئے۔ یتیمی کا سفر میں نے طے کیا ہے، یتیمی کا درد میں جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ عائشہ دیکھو ظہر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اب مجھے مسجد میں جانے دو۔ اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد فرماتے لوگوں آج 2 یتیم بچوں کی یتیمی نے محمد کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے، اب آپ جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ او لوگوں سنو، انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ، انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کو پالنے پوسنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو کھلانے اور پلانے والا، میں اور یتیم کو پال پوس کر بڑا کرنے والا، قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ میرے پڑوس میں رہے گا۔ آپ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے یتیم کو کھلانے پلانے والے کو، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والے کو، کہ میرے گھر کے پاس اس کا گھر، میرے گھر کے بغل میں اس کا گھر ہوگا، وہ میرا پڑوسی بن کر جنت میں رہے گا۔ لو یتیموں کی پرورش کرنے پر جنت مل رہی ہے،
تم تو یتیموں کا مال ہی کھا جاتے ہو، تم تو یتیموں کے مال پر ہی قبضہ کر لیتے ہو۔ آج بھی انڈیا میں، ہندوستان میں اتنے مدارس ہیں، اتنے مدرسے ہیں، سعودی عرب، دبئی اور کویت سے آنے والی رقم جو سعودی عرب سے ان یتیم و غریب بچوں کے لیے آتی ہے، لوگ تو اس پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والی رقم کو بھی چاٹ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے غریب بچوں کو ملنے والا وظیفہ بھی میرے بھائیوں اسکول کے ماسٹر کھا جاتے ہیں۔ یہ یتیمی کے مال کو کھانے والوں تمہارا کیا ہوگا؟ یتیم کی پرورش کرنے پر تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ کہاں گئے؟ کہاں ہے وہ تصور؟ ہم ذرا اپنے ضمیروں کو دیکھیں، ٹٹولیں اور غور کریں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہماری صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، بخاری کی روایت ہے، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، معہا صبیان، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آ کر کہنے لگی شیئن للہ، عائشہ میرے بچوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، گھر میں کچھ ہو تو دے دے، گھر میں کچھ ہو تو دے دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے پاس ایک کھجور رکھا تھا، میں نے اللہ کے نبی کے لیے رکھ لیا تھا، آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گی، پتہ نہیں کتنے بھوکے ہوں، کہاں سے آ رہے ہوں، میں ان کو دے دوں گی۔ لیکن جب مانگنے والی نے مانگا، اس نے کہا میرے دونوں بچے بھوکے ہیں، تو میں وہ کھجور لے آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے وہ کھجور لے کے میں اس کے پاس گئی، اس عورت نے اس کھجور کو لیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اس کھجور کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس عورت نے، مانگنے والی نے وہ کھجور بھی لے لیا، اور ایک کھجور تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، گٹھلی نکال دی، پھینک دی، اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو یعنی آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا۔ یہ بخاری میں آیا ہے، اور خود بھوکی رہی اور پانی پی کر چلی گئی۔ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے ان تینوں کھجوریں لا کر اس کو دے دی کہ 3 لوگ ہیں، ایک ماں 2 بچے، ایک ایک کھجور سب کھا لیں گے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس نے وہ تینوں کھجوریں لے لی، ایک ایک کھجور اس نے دونوں بچوں کو دے دی۔ بچے اپنے کھجور کھا گئے، ماں اپنا کھجور کھانے جا رہی تھی، جو ایک کھجور ماں کے ہاتھ میں تھا وہ اپنا کھجور کھانے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے 3 4 سال کے بچے، وہ چھوٹے بچے ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے، امی یہ بھی مجھے دے دو، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کیا جانے کہ ماں کی بھوک کیا ہوتی ہے، 2-3 سال کا بچہ کیا جانے، وہ ماں کی کھجور پہ جھپٹنے لگے۔ ماں کو ترس آ گیا، ایک ایک کھجور وہ کھا چکے تھے، ایک کھجور ماں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، ماں کی محبت جوش میں آ گئی، ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، جو اپنے لیے رکھی تھی اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس نے اس کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا، اور خود پانی پی گئی، بھوکی رہ گئی، پانی پی کر آگے بڑھ گئی، آگے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول 1 یا 3 کھجوریں تھیں، لیکن ایک مانگنے والی آ گئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے ان کو دے دیا۔ کہا تم نے اچھا کیا۔ کہا اللہ کے رسول ذرا منظر دیکھو، اس عورت کو میں نے بڑے عجیب حالات میں دیکھا ہے، وہ بہت بڑی امتحان میں پھنسی ہوئی ہے، بچوں کی آزمائش میں مبتلا ہو گئی، لگتا ہے اس کا شوہر نہیں ہوگا، شوہر ہوتا تو کماتا، یہ عورت کیوں بھیک مانگتی؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عورت شاید بیوہ ہے۔ اچھا پھر؟ کہا اللہ کے نبی وہ آئی، بچے اس کے بھوکے تھے، میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی، ایک ایک کھجور انہوں نے کھا لی، ایک ماں کھانے کے لیے چلی تو بچے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے۔ اچھا پھر؟ کہا اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک دے دیا، آدھا آدھا دونوں کو، اور خود پانی پی کے چلی گئی۔ عائشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟
رحمت اللہ عالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے. عائشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں اے اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا ہے. فرمایا عائشہ کیا وہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ گئے؟ ہاں ماں نے خود نہیں کھایا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہاں اپنی آنکھ سے دیکھا. ہاں عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی. اللہ کے رسول گواہی دینے میں کیا، جو دیکھا اس کو بتانے میں مجھے کیا ہے، جو دیکھا وہ سچ یہی ہے. فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی ہو اس عورت نے خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، اپنے بچوں کو کھلایا ہے. کتنا بڑا نیک کام کیا. عائشہ کیا کام کیا؟ خود تو بھوکی رہ گئی، بچوں کو کھلایا. کہا خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو پالنے والی، پال پوس کر بڑا کرنے والی، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے بچوں کو کھلانے پلانے والی، اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائش میں مبتلا کی ہوئی عورت نے وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، جنت واجب کر لی، جنت واجب کر لی. میری ماں اور بہنوں، ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کی پرورش کرے، شوہر نہیں ہو تب بھی ان کو پالے پوسے. ایسی عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے اللہ کے رسول. عورتیں وہ نہیں ہوتی جو اپنے پیٹ میں بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا پتا چلا لڑکی کا گرا دو، ایبورشن کرا دو. اپنے پیٹ کے بچے کو اس ڈر سے کہ لڑکی ہے پیدا ہوگی، اس کا جہیز کا انتظام کہاں سے کریں گے، اور ایبورشن کر کے گرا دیا اور اس بچے کی جان لے لی. یہ عورت نہیں ہوتی ہے. قیامت کے دن اس عورت کو جس نے اپنے پیٹ کا بچہ گرایا، قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا بچہ اس ماں کی پستان اور چھاتی سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کے دودھ سے لٹکا ہوا ہوگا. معلقم بین ثدیہا، اپنے ماں کے دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا. یقول، اور اپنے رب سے کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میرا قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لی تھی. اے اللہ تو اس کو آج جہنم میں پھینک دے، میں اس کو جنت میں لے جانے کی سفارش نہیں کروں گا. اے اللہ یہ میری ماں جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے، اس نے مجھے پیدا کرنا کھلانے پلانے کے ڈر سے اور جہیز کے ڈر سے مار ڈالا تھا. اے اللہ تو میری ماں کو جنت میں داخل مت کرنا، اس ماں کو جہنم میں پھینک دے. وہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا. کہاں ہیں ہم؟ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کرے، ہزاروں مصیبتیں اپنے اوپر جھیل لے لیکن بچوں کو کھلائے پلائے اور پال پوس کر بڑا کرے. اور اسی طریقے سے آخری بات، وہ لوگ بھی جنت میں، وہ بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھین لیا. 2 مہینے کا بچہ مر گیا، 5 مہینے کا مر گیا، 1 سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا، 7 سال تک جو بچے دنیا میں مر جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان بچوں کے انتقال پر صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے. صغارہم دعامیس الجنہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی روحیں نکال لی جاتی ہیں جنت کے اندر بے روک ٹوک گھومتی رہیں گی، جنت میں گھوم رہی ہیں ان کی روحیں. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو ان کے ماں باپ جہنمی ہوں گے. اللہ کہے گا فرشتوں ان کو سب کو جہنم میں ڈال دو. جیسے وہ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے اللہ کہے گا رک جاؤ. کہا کیا؟ ان کے بچوں کو میں نے دنیا میں ان سے چھینا تھا، وہ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، جاؤ ان کے بچوں کو لے کر آؤ جنت سے. یہ تو جنت میں جا نہیں سکتے، ان کے بچوں کو لے کے آؤ جنت سے اور ان سے ملوا دو. یہ ان کے اوپر ظلم ہوگا، بغیر ملائے ہوئے ان کو جہنم میں ڈال دو. نہیں، ان کے بچوں کو ان سے ملوا دو. فرشتے ان کے بچوں کو لے کے آئیں گے اور ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا. تھوڑی دیر ملاقات کرنے کے بعد حکم ہوگا ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ، اور آئے فرشتوں ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر ڈال دو. جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں بھیجنے کا آرڈر ہو گیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، یہ سنتے ہی وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے ماں باپ کے دامن سے چپک جائیں گے، ان کے کپڑے پکڑ لیں گے. ہر جگہ آدمی ننگا تھوڑی ہوگا، 3 مقام پر انسان ننگا ہوگا، 3 مقام پر، بقیہ سارے مقام پر اس کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. میرے بھائیوں
وہ بچے اپنے ماں باپ کا کپڑا پکڑ لیں گے، فلم یاخذھا، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں اور کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے، یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے دور رکھا ہے اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھ رہا ہے، اے اللہ اگر آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ سے کو نہیں ملانا تھا اور دینا تھا تو دنیا میں تو نے مجھ سے ہم کو میرے ماں باپ سے دور کیوں کر دیا تھا؟ اے اللہ نہ دنیا میں مجھے میرے ماں باپ ملے، نہ آخرت میں میرے ماں باپ ملے، نہ دنیا میں مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا اور نہ آخرت میں مجھے میرے ماں باپ دیے جا رہے ہیں، اے اللہ یہ صحیح نہیں ہے، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کو جہنم میں مت ڈال، اے اللہ تو نے ان کو مجھے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا اب تو مت چھین۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں ان بچوں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی میں نے قدر کر لی ہے، ان کی آرزوؤں کو سن لیا ہے، اے فرشتوں ان بچوں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی وجہ سے جاؤ میں نے ان کے ماں باپ کو بخش دیا ہے، جاؤ ان بچوں سے کہو اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائیں، اپنے ساتھ جنت کے اندر داخل کر لو، جاؤ اے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جاؤ۔ لیکن کن ماں باپ کو؟ جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوگا، نوحہ نہیں، ماتم نہیں، گریہ وزاری نہیں، الٹے سیدھے نعرے نہیں لگائے ہوں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن ایسے لوگ اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور صاحب شریعت نے ایمان کی بہت سی برانچز اور بہت سی شاخائیں بیان کی ہیں، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں 5-6 چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، جن کو ایک حدیث کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ پر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، یہ دنیا اپنی مرضی سے نہیں بنی ہے اور اس دنیا کا نظام اپنی مرضی سے نہیں چل رہا ہے، رات اپنی مرضی سے نہیں آتی ہے، دن اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، سورج اپنی مرضی سے نہیں نکلتا ہے، چاند اپنی مرضی سے نہیں نکلتا ہے، بارش اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے، آسمان بغیر کھمبوں کے اپنی مرضی سے نہیں ٹکا ہوا ہے، ستارے اپنی مرضی سے نہیں ٹمٹما رہے ہیں اور چمک رہے ہیں، ہوا اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہے، درختوں کے پتے اپنی مرضی سے نہیں ہل رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر کوئی ذات ہے جس کا کنٹرول ہے اور وہ ہے اللہ۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں پر اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور سب کو ان کے کام سمجھا رکھے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ رب العالمین کا حکم بجا لاتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کا حکم دے گا، فرشتے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو ختم بھی کر دیں گے۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ،
جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتاری ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اسی طریقے سے زبر الاولین، پہلے نبیوں کو دیے گئے صحائف، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور نبی اکرم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہم کسی خاص گنتی کی طرف نہیں جانا چاہتے، جتنے بھی نبی آئے نبی اکرم سے پہلے، ان تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور ان پیغمبروں نے اپنی طرف سے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ کے احکام کو پورا پورا ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا، اور ان نبیوں اور رسولوں کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمیں یہ یقین بھی رکھنا چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ پانچویں چیز بڑی اہم ہے، اور اسی پر مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، قیامت کا دن، اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ ایک دن آئے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور روئے زمین پر جتنے بھی لوگ، درندوں چرندوں پرند جتنے بھی ہیں، یہ سب اس سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اٹھیں گے، اور میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور اپنا اپنا حساب و کتاب ان سے لیا جائے گا۔ قیامت کا دن آنا ہے، اور اس لیے آنا ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پورا بدلہ نہیں دیا جاتا ہے، پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اچھا کیا ہے تو اس کا بھی، اور برا کیا ہے تو اس کا بھی۔ برا کیا ہے تو اس کی پوری پوری سزا ملے گی۔ ایک آدمی کو قتل کیا ہے، ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو، اور جس نے 10 آدمی کو قتل کیا ہے اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو، جس نے 100 آدمیوں کو مارا ہے اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو۔ تو ہمیں ایک غلطی کی سزا تو مل رہی ہے، ایک آدمی کو قتل کیا، ہمیں اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، تو ایک کی تو سزا مل گئی، لیکن ہم نے 10 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے مجھے مارا ہے، تو یہ تو ایک آدمی کے قتل کی سزا ہوئی، ابھی 9 لوگوں کے قتل کی سزا میرے اوپر باقی ہے، جو دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی ہے۔ یہ قیامت کے دن ہی ہمیں ہمارے ان کرتوتوں اور برے کرموں کا پورا پورا ہمیں سزا ملنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے نیکی کی، کوئی بچہ ڈوب رہا ہے یا کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور ہمیں تیرنا آتا ہے، ہم نے جا کر اس کو بچا لیا، نکال لیا، آپ اس کا انعام ہمیں کیا دیں گے؟ کسی ایک آدمی کی جان بچا لینے کا انعام آپ ہمیں کیا دیں گے؟ 10 کلو سونا کم ہے، 20 کلو سونا کم ہے، 1 کنٹل سونا کم ہے، آپ ہمیں اس کا انعام کیا دیں گے؟ ایک گلاس پانی کی قیمت جب ہارون رشید سے پوچھی گئی
کہ آپ کی جان جا رہی ہو، خطرے میں ہو اور کہیں پانی نہ مل رہا ہو، پانی کے بغیر آپ کی جان جانے والی ہو، اس وقت کوئی آپ کے سامنے ایک پیالہ پانی کا پیش کر دے اور صحیح اندازہ لگائے اور کہے کہ بتاؤ اس ایک پیالے کی قیمت تو مجھے کیا دو گے، تو آپ کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا جتنی حکومت ہے میری اس کی آدھی حکومت میں اس آدمی کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پانی کا پیالہ لے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ کہا اگر آدھی حکومت لے کر بھی وہ آدمی آپ کو پانی کا پیالہ نہ دے تو کہنے لگے کہ ہم اپنی پوری حکومت ہی اس کو دے دیں گے، لیکن پانی کا پیالہ لے کر خرید کر جان بچا لیں گے۔ اپنی جان بچانے کے لیے پوری دنیا، پوری سلطنت اور پوری حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بھی اس کا پورا انعام نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر کئی لوگوں کی جان بچائی ہے تو دنیا میں کوئی بادشاہ اور دنیا کی کوئی حکومت آپ کو اس کا انعام دے ہی نہیں سکتی۔ اس کا پورا اجر اور پورا انعام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تو قیامت کے دن پر ایمان۔ اور آخری چیز وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ میری قسمت میں لکھا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، اور جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہوگا۔ ہمیں اتنا ہی رزق ملے گا جتنا میری قسمت میں لکھا ہے۔ اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی آپ اپنی قسمت سے زیادہ نہیں لے سکتے ہو، اور 1 روپیہ کم بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کی تقدیر میں، آپ کی قسمت میں جتنا ہے لکھا اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ تو اچھا یا برا جو بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے میرے ساتھ، یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس پر ایمان۔ ان چیزوں میں جو اہمیت رکھتی ہے ایک چیز، وہ ہے والیوم الآخر، قیامت کا دن، جس سے ہم غافل ہیں۔ قیامت کو ہم فکر آخرت کے موضوع کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں جو قیامت سے ٹچ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، قیامت کے آنے سے پہلے ہمارا مرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، مرنے کے بعد ہمارا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم زندہ نہیں ہوں گے قیامت کے مناظر کو دیکھیں گے کیسے؟ اور تیسری چیز، زندہ ہونے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد پھر ہماری تقدیر طے کرے گی ہم جنتی ہیں یا جہنمی۔ جنت میں گئے تو وہاں کا حال کیا ہوگا، اور جہنم میں گئے تو وہاں کا حال کیا ہوگا۔ یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں آج میرے موضوع سے۔ مرنا ضروری ہے، پہلی چیز، اور یہ بالکل سچائی ہے۔ ہمارا مولوی جرجیز کا سب سے بڑا دشمن بھی ہماری بات کو مانے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ جرجیز صاحب اور باتیں صحیح بولتے ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن مرنا ہے، یہ صحیح ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا، یہاں اللہ نے ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنے کے لیے کہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صرف انسان نہیں، جانور بھی، جن کے اندر جانیں ہیں، روح ہے، سب کو مرنا ہے۔
اور اس کے بعد فوراً کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم نے جو دنیا میں عمل کیے تھے اس کا پورا انعام اور پورا کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کم نہیں، ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں، پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جب بدلہ دیا جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، تو اس میں جو حساب کتاب کے بعد فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہو گیا۔ تو اس آیت میں کامیاب زندگی بتائی گئی ہے۔ کامیاب زندگی کون سی ہوگی؟ مرنے کے بعد اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد حساب و کتاب ہوا، ہمیں ہمارے عملوں کا پورا بدلہ ملے گا۔ اب کیا ہوگا؟ حساب و کتاب کے بعد اگر ہم جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ پہلی آیت پر غور کیجئے، یہ موت سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری آیت پر آئیے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب یہ روح تمہارے نر کھرے تک، تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی۔ ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو یہ روح سب سے پہلے یہاں سے نکلتی ہے، پیر کے پنجے سے، یہاں سے۔ اور آپ دیکھیے گا کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا تو سب سے پہلے یہ حصہ اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر اس کی روح کھینچی جاتی ہے اور آگے تو پنڈلی پہ آتی ہے۔ جب پنڈلی پہ آتی ہے یہاں پر تو پھر یہ حصہ بے جان ہو جاتا ہے، یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح ملک الموت کھینچتا ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر روح کھینچتا ہے تو ران پر آتی ہے اور کمر سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روح کھینچتا ہے تو یہ روح سینے تک آتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح حلق تک آتی ہے اور آدمی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ دیکھیے گا بڑی ہو جائیں گی آنکھیں۔ روح یہاں تک آتی ہے اور ناک اور کان اور آنکھ کے راستے سے یہ روح نکل جاتی ہے۔ کھینچتا ہے فرشتہ تو یہ روح یہاں سے نکلتی ہے، ناک، کان اور آنکھ کے راستے سے۔ قرآن نے کہا فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح نکالتے نکالتے ملک الموت تمہارے حلق تک پہنچے گا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں، ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے اوپر کسی طاقتور کی حکومت نہیں ہے، تم سب سے بڑے طاقتور ہو، تم سپر پاور ہو، تم ملک کے مالک ہو، دنیا کے مالک ہو، تم اپنے آپ کو شکتیشالی سمجھتے ہو، سپر پاور سمجھتے ہو، ترجعونہا، تو جو روح نکالتا ہے ملک الموت، اس سے روح کو چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ ملک الموت سے جھگڑ کر، اس سے لڑ کر جو روح کھینچ رہا تمہاری، اس سے وہ روح چھین کر تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، سپر پاور ہو، دنیا کے مالک ہو، اگر تم پوری دنیا پر حکومت چلاتے ہو، پردھان منتری ہو، وزیر اعظم ہو، پریسیڈنٹ ہو، پورے ورلڈ پر حکومت کرنے والے سپر پاور ہو، تو پھر اتنا چھوٹا سا کام کیوں نہیں کر لیتے؟
اس سے تم روح چھین کر اپنے اندر دوبارہ واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں بے بس ہو، یہاں کمزور ہو، کوئی ہے جو یہاں پر تمہیں بے بس کر رہا ہے، اور وہی ہے اللہ۔ تو اس آیت نے بھی ہمیں بتا دیا کہ موت آنی ہے، موت سے سابقہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دور سے گزرنا پڑا، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا۔ بلکہ نبی اکرم کا حال اگر آپ دیکھیں گے، اور بخاری شریف کی حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں گے نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آخری دن ہے، فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے، اس درمیانے بیچ کے وقفے میں، ظہر اور فجر کے بیچ میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ یہ وقت جیسا گزرا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ آپ نے برابر کئی مرتبہ عائشہ صدیقہ سے کہا پانی کا پیالہ لاؤ، امی عائشہ پانی لاتی ہیں، اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ عائشہ، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ اس حدیث میں لفظ موت استعمال ہو رہا ہے، مولانا جرجیس اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتائے، نبی اکرم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے جاتے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جو نبی اکرم کی بیٹی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے روتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑی۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرو، وا کر بابتا، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کا حال۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اس پوزیشن میں دیکھا کہ وہ میری پریشانی سے پریشان ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو پکڑا، فرمایا بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا جبریل کو بھیج کر کہ آج میری ملاقات کا وقت ہے، اللہ سے میری ملاقات طے ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کو اور زیادہ رونا آ گیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ تسلی دیتے رہے، آپ ان کو ڈھارس بندھاتے رہے، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ نے ان کو ہنسانے کے لیے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے ایک بات کہی جو سچی بات تھی۔ تھوڑا پانی دیجیے۔ تو کیا کہا؟ فاطمہ تم غم نہ کرو، فاطمہ تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو۔ اے فاطمہ، ابھی ابھی جبریل آئے اور بتایا فاطمہ سے کہہ دو فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اس خوشخبری نے فاطمہ کے غم کو تھوڑا ہلکا کر دیا، تھوڑا ہلکا کیا، لیکن مکمل ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دوسری بات کہی، فاطمہ
پریشان مت ہوئیے، میرے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں میرے بعد سب سے پہلے میرے پاس کوئی آئے گا، مجھ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو تمہاری ہوگی، یعنی تم آ رہی ہو میرے پیچھے پیچھے۔ یہ سنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو مسکرائیں۔ اچھا، موت کی خبر سن کر کوئی مسکراتا ہے کیا؟ یہ کہا کہ میرے بعد تمہارا نمبر، میرے گھر میں سب سے پہلے مجھ سے، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ملوگی، تو مسکرا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت مومن کی نظر میں بری چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن موت کو جتنا قریب دیکھتا ہے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں، مرنے کی تمنا بھی نہیں ہوتی ہے، اور موت اگر دیکھ لے قریب تو ہم ڈرتے بھی ہیں۔ صاحب یہاں ہارٹ کا کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں، بیٹا بنگلور لے کے چلو، بیٹا دلی ایمس میں لے کے چلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی مکمل طور پر ہے نہیں۔ اگر ہم مکمل مومن ہوتے تو موت کو اپنے قریب دیکھ کر ہم ڈرتے نہیں، روتے نہیں، چیختے نہیں، نفرت نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے۔ مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگو اللہ مجھے کل ہی موت دے دے، یہ دعا مانگنا حرام ہے، ایسا نہیں مانگ سکتے آپ۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو اللہ مجھے موت جلدی دے دے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ آپ صرف بہت ضروری ہو، پریشانیاں بہت زیادہ ہوں، الجھنیں ہوں، ٹینشن ہو، تو آپ اتنی دعا کر سکتے ہو اللہ سے کہ اے اللہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جب میری زندگی میرے لیے بہتر نہ ہو تب تو مجھے اٹھا لے۔ یہ دعا بس کر سکتے ہو جب بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ الجھن ہو تب۔ لیکن ہم موت کی تمنا کیوں کرتے معلوم ہے؟ 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان کے جہیز کیسے ہوگا؟ آج کل بغیر گاڑی دیے ہوئے، بغیر انٹرنیشنل بھکاری کا پیٹ بھرے ہوئے ہماری بیٹی کی ڈولی نہیں سجے گی، اس لیے ہمارے ٹینشن اتنے ہو گئے ہیں زندگی میں کہ ہم اسی سے کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں۔ یہ ہمارے اپنے ٹینشن ہیں، یہ ہماری اپنی الجھنیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا پھر یہ حال تھا، اچانک ہونٹ ٹھلنے لگے اور آواز بند ہو گئی۔ ہونٹ ہلتے ہوئے امی عائشہ نے دیکھا تو اپنے کان لگا دیے، دیکھیں کوئی خاص بات تو نہیں کہہ رہے ہیں جو آخری وقت میں ہم اس کو سننے سے محروم رہ جائیں۔ کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ ہونٹ ہل رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہ جملے ادا کر رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جو تمہارے نیچے کام کرتے ہو غلام ہو ان کا خیال رکھنا، جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا، جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا، ان کی اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ اگر کوئی مشکل کام ان سے کرا رہے ہو جو وہ کر نہ سکیں تو ان کے کام میں تم بھی ان کی مدد کرنا۔ ایک طرف اللہ کے حق سے جوڑا نماز پڑھتے رہنا، دوسری طرف بندوں کے حق سے جوڑ دیا کہ اپنے غلاموں کا، تم سے نیچے جو لوگ ہوں ان کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت، اسی پر آپ کی آنکھیں ٹک گئیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور کائنات کو روشن کرنے والا سورج، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج اپنی آنکھیں کھول کر زوردار
الفاظ میں یہ جملے ادا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سورج اپنی روشنی سے بے نور ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ جملے نکلتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں مجھے داخل کر دے، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ جہاں انبیاء کرام ہیں، جہاں شہداء کرام ہیں، جہاں تیرے اولیاء اللہ، تیرے دوست، تیرے بزرگ بندے ہیں، انہی لوگوں میں مجھے بھی پہنچا دے۔ آپ نے یہ آخری لفظ اپنی زبان سے نکالا، اور اس کے بعد پوری دنیا کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے اس گھر سے غروب ہو گیا۔ فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھی، وَكَرْبَابَتَا مَنْ أَجَابَ رَبًّا دَعَا، وَكَرْبَابَتَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، وَكَرْبَابَتَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنَا۔ ہائے میرے ابو، من اجاب ربا دعا، آپ کے پاس رب کا بلاوا آیا اور آپ چلے گئے۔ جملوں پر غور کرو، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے، لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ، وَكَرْبَابَتَا مَنْ أَجَابَ رَبًّا دَعَا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے۔ دوسرے جملے پر غور کرو، وَكَرْبَابَتَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ۔ اے ابو، آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس چلے گئے۔ تیسرے جملے پر غور کرو، وَكَرْبَابَتَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنَا۔ اے ابو، اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کس پر نازل ہوگا؟ آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو؟ نہیں، اے ابو میں جبریل کو منع کر دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اے ابو اب میں جبریل کو روک دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں، صاحب قرآن اب نہ رہا۔ ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھوک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں، لوگو 12 تاریخ کو میرے اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، جو مصیبتیں جو غم میرے اوپر آئے، اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے۔ 12 تاریخ
ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا، اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں۔ ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا، یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ، اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ۔ ہاں اب سنیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، پھر صحابہ نے، لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے، پھر بعد میں بچوں نے، اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے۔ میرے بھائیوں، لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے۔ لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے، پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے، امی عائشہ ہم رات میں پہنچے، دور کے رہنے والے ہیں، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی، آیا امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی، آئے محمد کے ساتھیو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا، امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے کہا، لوگو میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ یہ اس گھر کا حال ہے۔ افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے،